اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بنائی جانے والی ویڈیوز کا تیسرا حصہ ہے، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے لے کر محل تک جانے کے دوران کیا واقعات پیش آئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں کس طرح پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں کیا عجیب واقعات پیش آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قید خانے سے رہائی کیسے حاصل کی، یہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلہ جب مصر پہنچا، مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلہ والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے، اور جس کا اس زمانے میں رواج تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیزیں فروخت کے لیے بازار میں پیش کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلوں والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں بنا دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا کہ میرے لیے جیسی زندگی میرے خدا نے پسند کی ہے، مجھے بھی وہی پسند ہے، اور میرے لیے یہ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کے ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، کیا آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں گے؟ حضرت یوسف مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، کیوں بھائی، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف یوں کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام، جو کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، کی طرح بے راہ روی اختیار نہیں کر سکتا، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو، میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔
بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نجات پائے گا اور اس کا منصب اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا کہ جب تم دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر جب وہ انسان واپس گیا، وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی تھی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علم ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ساقی بولا کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچا دی گئی۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کریں، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہتا کہ میری تعریف ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتیں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنا غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے قصور ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو برا بھلا کہا اور حضرت یوسف کو باعزت طور پر آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام دیا اور ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔
یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔